حضرت یہ شاید فرمائے کہ شرک کسے کہتے ہیں، آج یہ بھی ذرا ہم سمجھ لیں۔ دیکھیں، شرک کا معنی ہوتا ہے شریک کرنا۔ آسان لفظوں میں یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کے افعال، اس کے احکام میں کسی کو شریک کرنا، یہ شرک کہلاتا ہے۔ ٹھیک۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کی ذات اللہ کی ذات کی مثل ہے، بعین ہی اسی کی مثل ہے، یہ شرک فی ذات کہلائے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں میں جو موجود صفات جو ہیں وہ بعین ہی اللہ کی صفت کی مثل ہے، یہ شرک فی صفات کہلائے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کے افعال بعین ہی اللہ کے افعال کی مثل ہیں، یہ شرک فی الافعال کہلائے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ فلاں کے احکام پر عمل کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، بعین ہی اسی کی مثل قرار دیتا ہے، تو یہ شرک فی الاحکام کہلائے گا۔ علامہ تفتزانی نے اس کی جو تعریف لکھی ہے شرک کی، وہ یہ ہے کہ مجوسیوں کی طرح کسی کو واجب الوجود سمجھ کر الوہیت میں، معبود ہونے میں شریک کرنا، اور بت پرستوں کی طرح کسی کو عبادت کا حقدار سمجھنا، یہ ہے شرک۔ چنانچہ اگر کوئی کسی کو عبادت کا حقدار سمجھے گا تو وہ مشرک ہوگا، اگر وہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مثل واجب الوجود سمجھ کر الوہیت میں شریک کرے گا، یہ شرک کہلائے گا۔ تو بہت کمال آپ نے حضور جواب دیا ہے، اور کوئی مومن مسلمان تو کوئی اس طرح کا اعتقاد رکھتا ہی نہیں ہے، جی تو پھر شرک کے فتوے کیوں داغے جاتے ہیں، مطلب ایک ایمان پر؟ دیکھیں، آپ غور و تفکر کریں شرک کی تعریف، اور جتنے دیکھنے والے ہیں وہ غور و تفکر کرتے جائیں کہ شرک کی تعریف کے بعد اب ہم اندازہ کریں کہ معمولات اہل سنت پر جو شرک کا حکم لگایا جاتا ہے کتنی بڑی بددیانتی ہے۔ اللہ اکبر۔ مزار پر جانا شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا صاحب مزار کو کوئی اللہ کے برابر سمجھتا ہے؟ قطعاً کیا نہیں۔ صاحب مزار کے اوصاف کو جو اللہ کی عطا ہم مانتے ہیں، ان کے اوصاف کو کیا اللہ کی صفت کے کوئی برابر سمجھتا ہے؟ قطعاً کیا نہیں۔ صاحب مزار کے افعال یا ان کے احکام کو کوئی اللہ کے برابر سمجھتا ہے؟ جب نہیں سمجھتا تو مزار پر جانے کو شرک کہنا یہ بہت بڑا ظلم، بددیانتی اور خیانت ہے۔ اسی طریقے سے دیگر معاملات، میلاد کو شرک کہا جاتا ہے، یہ سب سے بڑی جہالت۔ میلاد کا معنی ہوتا ہے پیدائش کا دن۔ اب آپ خود غور کر لیں کہ پیدائش کا جب دن ہم کہہ رہے ہیں تو یہ سب سے بڑی توحید ہے کہ اللہ تعالیٰ تو پیدا ہونے سے پاک ہے، سبحان اللہ۔ لم یلد ولم یولد۔ واہ۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا ہونے سے پاک ہے، تو اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کا ہم میلاد مناتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں کہ نبی پیدا ہوئے ہیں، تو ہم گویا کہ یہ شرک کی کاٹ کر رہے ہیں کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، لہذا میلاد کو شرک کرنا یہ بہت بڑی جہالت۔ اسی طریقے سے جو دیگر معمولات ہیں اس میں اگر کوئی یہ شرک کا حکم لگاتا ہے تو پہلے وہ شرک کی تعریف پڑھے، پھر اس تعریف کی روشنی میں اس پر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس شرک کو ثابت کرے، تبھی وہ دلائل سے کلام کرنے والا کہلائے گا، ورنہ یہ ہوائی باتیں ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ میلاد مناؤ، شرک مٹاؤ۔ بالکل ہے۔